بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن فضیلت رمضان میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں فروہ ساجد آپ کی میزبان پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ ناظرین، آپ کو 8واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ سب اس بابرکت مہینے میں اپنے رب کو منانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اس رحمتوں والے مہینے میں اپنے رب کی بھرپور رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ روزہ ایک بھرپور موقع ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے، اس کو منانے کے لیے۔ اس کی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں، ہم اس کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اسی لیے کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کی یہ ٹرانسمیشن ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ہم بھرپور کوشش کریں کہ ہم رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹ سکیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک نعت خواں موجود ہیں، محمد اویس۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف کر پاتی چلوں۔ السلام علیکم اویس، وعلیکم کیسے ہیں السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے۔ محمد اویس وحید قادری آل پاکستان مقابلہ حسن نعت جیت چکے ہیں، آل راولپنڈی مقابلہ حسن نعت جیت چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ اویس، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم آپ کی خوبصورت آواز میں ایک نعت سے کریں گے، تو کیا سنا رہے ہیں آپ؟ میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کروں گا۔ اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی ثنا، اللہ 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 اللہ۔ بہت خوبصورت، سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعت آپ نے سنائی ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک ایک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس سے بخشش طلب کریں، اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کو منانے کی کوشش کریں۔ رمضان خالصتاً اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد رکھے ہیں۔ احساس کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ روزے کو ایمان اور احتساب سے رکھنا کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھوک پیاس برداشت کریں، خود پہ کھانے پینے کو بند کر لیں، بلکہ روزے کو ایمان اور احتساب سے کے ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے منع کردہ تمام چیزوں سے رک جائیں، باطنی برائیوں سے بھی رک جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بندے کو ماہ رمضان کی برکتوں اور حقائق کی آگاہی ہو جائے تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ماہ رمضان رہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونے کے ہمیں بہت سے موقع دیتا ہے۔ آپ سے ہی واپس آئیں گے آپ کی طرف محمد اویس۔ آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نعت کو پڑھنے کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوا نعت پڑھنے کا؟ اس کے بارے میں ایک شعر سے بات کروں گا کہ اپنی بخشش اپنی بھلائی کا سامان نکالا ہے، نبی کے گیت گاتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ غالباً 9 سال کی عمر سے میں نے سٹارٹ کیا اپنا پروفیشنل آغاز نعت خوانی کا۔ اس میں پھر بہت مقابلے کیے اور بہت سے اسٹیجز پہ الحمدللہ پڑھا، اسی طرح میرے باقاعدہ آغاز ہوا کیریئر کا نعت خوانی کا۔
تو اپنی پسند کی کوئی نعت ہمیں سنائیے گا پلیز. یہ کلام اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ دنیا فانی سے پردہ فرما چکی ہیں, انہیں بہت پسند تھی, تو وہ آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے, خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, اور نظر ہو گنبد حضرا پہ جب یہ جان نکلے, نظر ہو گنبد حضرا پہ جب یہ جان نکلے, پھر اس گھڑی میرے لب پر, پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے, پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے, اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, ہمیشہ پنج تنی نسبت میں میرا نام آئے, خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. ناظرین, رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے, 30 روزے, لیکن وہ 30 روزے اصل میں ایک ٹریننگ سیشن کے طور پر کام کرتے ہیں, ایک ریہرسل ہوتی ہے. وہ تمام برائیوں سے ہم بچتے ہیں جن تمام برائیوں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں, ہماری اپنی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں. رمضان المبارک اصل میں وہ ریہرسل ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں چلنا کیسے ہے, بڑھنا کیسے ہے, لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا کیسے ہے. غیبت ہو, جھوٹ ہو, دھوکہ دہی ہو, یا کوئی بھی ایسی برائی ہو جس سے ہمیں ویسے بھی بچنے کی تلقین کی جاتی ہے, لیکن رمضان میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو روزے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ بھوک پیاس برداشت کریں, بھوکے رہیں ایک وقت سے دوسرے وقت تک, یعنی ان تمام برائیوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے. اور جب آپ کو ان تمام برائیوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ یہ تمام برائیاں جو کہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتی ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں, ان کی زندگیوں کو خراب کر سکتی ہیں, آپ کی اپنی عادتوں کو خراب کر سکتی ہیں, آپ کی دنیا خراب کر سکتی ہیں, آپ کی آخرت خراب کر سکتی ہیں, ان چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے تاکہ ہم پورا سال ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور ویسے میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ کیا کہیں گے رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں اور رمضان کے فضائل کے بارے میں؟ رمضان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک یہ ہم لوگوں کو ایک مطلب ہے کہ موقع دے سیزن کا مہینہ آ جاتا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ سیزن دے دیتا ہے کہ یار اس میں ڈبل ٹرپل جتنا آپ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو سدھار سکو, عبادت کر سکو, اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بہترین موقع ہوتا ہے رمضان میں. اور تمامی احباب کو یہی چاہیے کہ جتنا ہو سکے رمضان کی قدر کی جائے, اور رمضان میں جتنے فضائل حاصل کر سکتا ہے بندہ کرے. بالکل. اویس, میں چاہوں گی آپ ایک خوبصورت نعت سنائیں ہمیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے,
ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ہاں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ارے میرے جرموں کا میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ہاں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ناظرین، روزہ اصل میں ایک جسمانی عبادت ہے، لیکن روحانی فوائد بھی دیتا ہے، جسمانی فوائد بھی دیتا ہے، لیکن یہ مہینہ خود احتسابی کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کتنی نفسانی خواہشات پر قابو پا سکتے ہیں، خود کو کس حد تک ان تمام برائیوں سے، ان تمام چیزوں سے روک سکتے ہیں جن سے ہمیں رکنے کو کہا گیا ہے، جن سے ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ رمضان گزرنے کے بعد آیا ہم وہ جسمانی فوائد حاصل کرتے ہیں جو روزے سے حاصل ہونے چاہیے، وہ روحانی فوائد حاصل کرتے ہیں جو روزے سے حاصل ہونے چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں وہ فوائد، وہ تمام فوائد دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں وہ قدر، وہ غمخواری پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اسی کے بارے میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ یہاں رک رہے ہیں ایک بریک کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technological Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech Solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system.
Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research, and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tax services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, and support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो चुके हैं जी। रमज़ानुल मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है, सब्र का महीना है और सब्र का फल बहुत बड़ा है। सब्र का महीना है ऐसा महीना जिसमें हम खुद पर बहुत सी चीज़ों को रोक लेते हैं, सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त का महीना है, बहुत कुछ सीखने का महीना है, वो तमाम छोटी छोटी चीज़ें सीखने का महीना है जिससे हम एक स्मूथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सब्र, बर्दाश्त, क़ुव्वत, लोगों की खिदमत, उनकी मदद, खुदा के करीब होना, खुदा की इबादत का महीना है। हम इसमें खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने की कोशिश करते हैं और यही आदत पूरे साल बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये महीना आता है। मोहम्मद अवैस, आपकी तरफ वापस आऊँगी। सबसे पहले तो आपसे ये जानूँगी कि आपने कहा कि बचपन ही से अलग माशाल्लाह आप जो हैं वो इस सिलसिले में जो है वो आ गए हैं, नात के सिलसिले में आ गए हैं। हुजूर की मिदहत बयान करते हैं आप, तो आपके उस्ताद कौन हैं? सबसे पहले तो मेरे जो उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के स्टेज पे चढ़ाया, हाफ़िज़ नियाज़ अली अब्बासी साहब, जिनसे मैं कुरान पाक का सबक भी पढ़ता रहा। उसके बाद फिर मेरे दूसरे नंबर पे उस्ताद आए मोहम्मद अली मेहरवी साहब, और फाइनली मेरे जो उस्ताद अभी मौजूदा वक्त में भी हैं, कारी मुश्ताक साहब को मैं अपना आइडियल भी मानता हूँ। हमारी एबटाबाद हज़ारा की बहुत बड़ी शख्सियत है कारी मुश्ताक साहब, तो उन्हें मैं अपना आइडियल भी मानता हूँ। मेरे अभी रूहानी उस्ताद वो भी हैं। उसके बाद बहुत ही कम उम्र में जब स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किलात भी आई सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता था इसको भी, अपनी स्टडी को छोड़ के ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना पड़ता था। थोड़ा सा घर से भी रोक टोक हुई कि यार एक जगह पे कंसंट्रेट करो। फिर अल्लाह ने किया कि उनका सपोर्ट ही मिला, घर वालों का भी, तो चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस लेना शुरू कर दी इसकी, बाकायदा नाथवानी की। अच्छा, नात खानी का वैसे तो कोई मौसम नहीं होता, आप जब चाहें और हर वक्त ही आप रसूल की जो है वो तारीफ़ बयान कर सकते हैं, और इतने अच्छे नात गो अगर आप हैं तो फिर तो बात ही कुछ और है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ऑलरेडी ज़िंदगी एक बिज़ी स्केड्यूल चल रहा होता है, और तो कैसे वक्त देते हैं नात खानी को, जबकि रमज़ानुल मुबारक में नात खानी का ये सिलसिला अपने उरूज पर होता है, तो आप कैसे वक्त देते हैं नात खानी को? आज भी आप वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए, और कैसे टाइम मिलता है आपको, कैसे देते हैं टाइम, कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह करता है कि हो जाता है। वैसे तो क्योंकि ड्यूटी वगैरह भी होती है, साथ जॉब भी करते हैं हम लोग, तो उसके अलावा नाथवानी के लिए टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह करता है कोई ना कोई सबब बन जाता है कि जिस तरह हो जाता है सिस्टम। सही, बहुत शुक्रिया। रवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जा रहे थे और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि तबाह बर्बाद हो वो शख्स जिसे रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा। नाज़रीन, इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो नबी जो अपनी उम्मत पर इतने रहीम हैं, इतने रहमान हैं, उनकी हमेशा से बख्शिश तलब करते हैं, उन पर इतने करीम हैं, उन्होंने ऐसी बात पर आमीन कहा। इस बात से ये साबित होता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद की है, ये ताकीद की है कि जब रमज़ान का महीना आए तो मोमिन अपना सारा का सारा रुख, अपनी सारी की सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ कर ले खुदा की इबादत की तरफ, और रमज़ान के सारे तकाज़े पूरी करने की कोशिश करे, खा वो हकूक़ुल इबाद हो, हकूक़ अल्लाह हो, लोगों का एहसास हो, अल्लाह ताला की इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना हो, या जो भी। मोहम्मद अवैस, आपसे कहेंगे खूबसूरत सी नात सुनाइएगा।
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین، ایسا مہینہ جس میں مساجد آباد ہو جاتی ہیں، تمام لوگوں میں عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، لوگ مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے بھی روایات کے مطابق یہ ایسا مہینہ ہے جس میں فرض نمازوں کی، فرض عبادات کی جو اجر ہے اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل جو ہیں، جو نفل عبادتیں ہیں، جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، جو اپنی شوق سے کرتے ہیں، ان عبادات کا جو اجر ہے وہ فرض عبادات کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایسے مہینے میں لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مختلف وظائف کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں، اس کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے، آپ مانگیں وہ عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہی آباد جو مساجد ہوتی ہیں وہ ویسی آبادی دکھاتی نہیں ہیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریہرسل کا مہینہ ہوتا ہے، آپ کو تیار کرتا ہے ان چیزوں کے لیے جس طرح آپ کو نارملی پورا سال رہنا ہوتا ہے، پوری زندگی رہنا ہوتا ہے، لیکن آپ جن مساجد کو رمضان المبارک کے اس ایک مہینے میں آباد کر دیتے ہیں وہ واپس ویران دکھنے لگتی ہیں۔ لوگوں کا وہ ذوق، وہ شوق جو عبادت کے لیے وہ بہت کم دکھائی دینے لگتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں اویس؟ جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے عموماً کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ مساجد بھری ہوتی ہیں، لیکن وہ جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد مساجد کا رخ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔
پورے دن میں سے اگر 5 وقت نمازوں کے لیے کچھ وقت نکالا جائے تو اتنا زیادہ وقت نہیں بنتا. جس طرح بندہ اپنی اور ضروریات کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. زیادہ پرائیورٹی ہے. جی بالکل دینی چاہیے, کیونکہ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی عبادات کو پہلے ترجیح دیں, کیونکہ جتنی ترجیح ہم اپنی عبادات کو دیں گے اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہمارے کام میں, رزق میں, مال میں, جان میں برکت ہوگی. بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا. جس پر کسی شخص نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے, تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم خدا سے بخشش طلب کر سکیں, مغفرت طلب کر سکیں, خود کو جہنم سے بچا سکیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وہ سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے روزے دار جو دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کے لیے فرشتے معمور کر دیے جاتے ہیں کہ وہ اس کی دعا پر آمین کہہ سکیں اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کر سکے. اللہ تعالیٰ روزے دار سے بہت قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حد بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کو, ان تمام عبادات کو, ان تمام دعاؤں کو, ان تمام پریکٹسز کو محض اس مہینے تک محدود کر کے رکھ دیں, اس مہینے تک رکھ لیں. بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم اس مہینے میں پریکٹس کرتے ہیں, وہ ایک مہینے کی پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے, وہ پریکٹس ہم پورے سال جاری رکھیں. پوری کوشش کریں کہ عبادت کا وہ شوق جو رمضان میں پیدا ہوتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کا جو شوق وہ رمضان میں جو پیدا ہوتا ہے, ہم ایک روٹین, ایک اسکیڈول کو فالو کرتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ پورے سال اس اسکیڈول کو فالو کریں, پورے سال اسی پریکٹس, وہی چیز پریکٹس کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی اسی طریقے سے عبادت کرتے رہیں. دیگر جیسے کہ اویس نے کہا, دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں, جو کہ بہت ضروری ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا, وہی ہمیں رزق دیتا ہے, اسی کی عبادت ضروری ہے. ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. کوشش کریں کہ رمضان کا یہ مہینہ صرف اس مہینے میں وہ رحمت بٹورنے کی, سمیٹنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ پورا سال ان رحمتوں کو, ان عادتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. ویسے کیا سنائیں گے آپ؟ میں ابھی آپ کو ایک مناجات سنا رہا ہوں. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اور میری سابقہ ہے خطا میرے مولا, میری سابقہ ہے خطا میرے مولا, تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا, تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اور میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب, میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب, ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا, ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے
میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اور رلا تو مجھے بس غم مصطفیٰ میں رلا تو مجھے بس غم مصطفیٰ میں رلا تو مجھے بس غم مصطفیٰ میں نہ دنیا کے غم میں رلا میرے مولا نہ دنیا کے غم میں رلا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. Take your productivity to the next level with iSmarty. Monitor your employees from anywhere, anytime. You can manage multiple projects, set milestones and tasks. Time tracking of your employees for greater productivity. Directly communicate with your employees via video call, audio call, and messaging. And its budget tracking feature allows you to allocate and track budget for each project. iSmarty enables you to keep an eye on each and everything you need to know about your projects. Please visit us www.ismarty.com. Email us at info@ismarty.com. ویلکم بیک. واپس آ گئے ہیں ناظرین. ایسا مہینہ جو ہم نے کہا صبر کا مہینہ ہے, برداشت کا مہینہ ہے, ایثار کا مہینہ ہے, احساس کا مہینہ ہے. لوگوں کا احساس کرنا ہم سیکھتے ہیں. ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہم یہ بھی احساس کرتے ہیں کہ پورا سال جن لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں وہ کیسا محسوس کرتے ہوں گے. ان کے لیے ایک ایثار کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نیک بندے, اللہ کے نیک لوگ دسترخوان بچھا دیتے ہیں, دسترخوان لگا دیتے ہیں, ان لوگوں کو افطار کراتے ہیں, ان لوگوں کے لیے سحر و افطار کا انتظام کرتے ہیں جو لوگ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, جن لوگوں تک یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں جن کو. لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کا جو سلسلہ اس مہینے میں شروع ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ماند پڑ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے. اس مہینے کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو صدقہ و خیرات اس مہینے میں شروع ہوتا ہے, جو ایثار کا جذبہ ہمارے اندر شروع ہوتا ہے, جو احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے, ہم وہ پورے سال جاری رکھیں, لوگوں کا احساس کریں. یہ صدقہ و خیرات کا جو سلسلہ ہے یہ پورے سال اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس کے ہی دیے ہوئے رزق میں سے اس کے بندوں کو عطا کریں, اس کے بندوں کو دیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی فراغی پیدا کرے, ہمارے دلوں کو کھول دے. احساس جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ پورا سال اسی طرح رہے. لوگوں کے لیے جو قدر ہوتی ہے, حقوق العباد کا جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ پورے سال اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں. رمضان المبارک کے ان فضائل, ان چیزوں کے بارے میں, ان تقاضوں کے بارے میں تو جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ہم پوری کوشش کریں گے اور ہم سب یہ دعا گو ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھرپور نعمتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں, ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں, اور جو کام کرنے کو رب ذوالجلال نے کہا ہے ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف کر لیں, اس کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کر لیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کر لیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے, اور
میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اپنی قربت دے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اس کے اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے۔ پروگرام کا جو خوبصورت سما اویس کی نعتوں سے بندھا ہے، اویس کی نعتوں نے جو خوبصورتی، جو سحر اس پروگرام میں طاری کیا ہے، ہم پروگرام کا اختتام بھی اسی سے کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں نہ بھولیے گا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اویس کی نعت سے ہی پروگرام کا اختتام کریں گے، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ بیدم شاہ وارسی صاحب 8 رمضان ان سے منسلک بھی ہے، جی تو ان کا ایک لکھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آخری کلام ہے: بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، ہاں بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔